بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میری شادی ہوتی تو میرے ابو میرے شوہر کو 25 لاکھ روپے دے کر کہتے میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ یوں میں اب تک کہیں طلاقیں لے چکی تھی، مگر ہمیشہ ابو زبردستی شادی کروا کر طلاق دلواتے اور وجہ کوئی نہیں بتاتے، اور امی مجھے اسی رات دودھ میں ہلدی ملا کر دیتی جس کو پیتے ہی میں سو جاتی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی مجھے ہر کوئی عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ اس بار سوچا کہ دودھ نہیں پیتی، جھوٹا ناٹک کروں گی، لیکن جیسے ہی ناٹک کیا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر میرے پاس بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں دلہن کے روپ میں بیٹھی تھی، انتظار کر رہی تھی کہ عمر کب کچھ بولیں گے، لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بولا، آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ بولا کہ تم بڑی حسین ہو، تم سے پہلے بھی کافی لڑکیاں میں دیکھ چکا تھا، مگر مجھے کوئی پسند ہی نہیں آئی تھی، لیکن جب تمہاری تصویر دیکھی تو میں پگھل گیا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے۔ عمر میری تعریف کرنے لگا تو میری جان میں جان آ گئی تھی۔ میں اب مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کی باتیں سن رہی تھی اور وہ میری تعریف کرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ عمر کہنے لگا، میں اپنی امی کا اکلوتا بیٹا ہوں، اس لیے میری امی کو میری شادی کی بہت جلدی تھی۔ میں نے بھی کہا کہ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دے، میں ابھی اور انتظار نہیں کر سکتا ہوں۔ اور پھر دیکھو نا، 2 ماہ بعد ہماری شادی ہو گئی، اور یہ 2 ماہ ایسے نہیں گزرے تھے، میں نے ایک دن گن کر گزارا تھا۔ تم سے کال پر بات کرتا تھا تو میرا دل چاہتا تھا تو میں اپنے پاس لے آؤں۔ نیلم، آج میرے دل کے تمام ارمان پورے ہو چکے ہیں، مگر افسوس تو صرف اس بات کا ہے کہ میں تمہیں حاصل کرنے کی پوری خوشی بھی نہیں منا سکا، اور وقت جدائی بھی آ گیا۔ عمر کی آخری بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ عمر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی جدا ہوں۔ عمر نے مجھے افسوس سے دیکھا، پھر بولا، میں جب سے کمرے میں آیا تھا اس بات پر غور کر رہا تھا کہ تم زیادہ اہم ہو یا 25 لاکھ روپے۔ اگر میں ساری عمر بھی کمائی کروں نا تو بھی میں اتنے پیسے نہیں جمع کر پاؤں گا۔ میں نے بولا، کون سے 25 لاکھ اور کہاں سے آئے ہیں؟ عمر نے بولا، تمہارے ابو نے رخصتی کے وقت مجھے آفر کیے تھے کہ تم جس طرح میری بیٹی کو لے کر جا رہے ہو، اگر اسی طرح واپس طلاق دے کر بھیجو گے تو میں تمہیں 25 لاکھ روپے دوں گا۔ مجھے عمر کی بات سن کر بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے بولا، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میرے ابو میری شادی کے لیے کس قدر متفرغ تھے یہ آپ نہیں جانتے۔ انہوں نے بڑی چاند بین کر میرا رشتہ طے کیا تھا، کیونکہ ابو کہتے تھے نیلم، یہ شادی عمر بھر کا بندھن ہوتا ہے، اس لیے میں بہت سوچ سمجھ کر تمہاری شادی کروں گا۔ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ابو ہی میرا طلاق کریں؟ آپ ضرور میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہیں، لیکن میں ایک بات سچ بتا دوں کہ مجھے اس طرح کا مذاق بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ میں آپ کو بول چاہتی ہوں، مگر میں آپ سے ناراض ہوگی تو مانوں گی نہیں۔ عمر بولا، نیلم مجھے معاف کر دینا، لیکن میں بہت مجبور ہو چکا ہوں، اس لیے میں تمہیں اپنے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ عمر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی، جو میں نے خواب میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کہ شادی کے سٹیج پر ہی مجھے طلاق مل گئی تھی۔ میں رونے لگی۔ عمر بولے، یار رو نہیں، مجھے صرف اس بات کا ڈر ہے کہ تیرے ابو کہیں اپنا فیصلہ نہ بدل ڈالے، یہ نہ ہو کہ 25 لاکھ میں کٹوتی ہو جائے۔ چلو جلدی اٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر عمر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آیا۔ اس نے بیل بجائی تو ابو نے دروازہ کھولا تھا۔ یہ لے انکل آپ کی امانت، اب مجھے میری رقم دے دیں تاکہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے ابو نے اسے نوٹوں کا بھرا ہوا بیگ دے دیا۔ ابو میرا ہاتھ تھام کر مجھے گھر واپس لے آئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ چوما اور مجھے صوفے پر بٹھا دیا۔ بولے کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے تمہاری زندگی کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ میں پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے بولا، ابو مجھے بتائیں، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے تو سنا تھا کہ باپ اپنی بیٹیوں کا گھر بسانے کی خاطر بہت کچھ کر جاتے ہیں، مگر آپ نے تو میرے شوہر کو پیسوں کا لالچ دے کر مجھے طلاق دلوا دی ہے۔ میں روتے ہچکی شروع کر دی۔ اتنے میں میری امی میرے لیے دودھ بنا کر لے کر آ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ لو بیٹا دودھ پی لو۔ میں چیخ کر رونے لگی کہ امی، میرا گھر اجڑ گیا ہے، شادی کی پہلی رات ہی میں طلاق لے کر واپس آ گئی ہوں۔ اس سب کے پیچھے صرف میرے سگے باپ کا ہاتھ ہے۔ آپ مجھے دلاسا دینے کے بجائے، اپنے شوہر کا گریبان پکڑنے کے بجائے الٹا میرے لیے دودھ لے کر آئی ہیں۔ مجھے بتائیں، کیا یہاں پر کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ امی نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے
جبکہ ابو بولے کہ جب تمہارا بیاہ ہو گیا تھا تو عمر کے کسی رشتہ دار نے میرے کان میں آ کر مجھے بتایا کہ عمر اس کے گھر والے فراڈی ہیں، عمر تم سے پہلے بھی کئی لڑکیوں سے شادیاں کر چکا تھا۔ یہ سب سن کر تو میں حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا، مگر میں نے سوچا کہ شاید یہ جھوٹی خبر ہو، اس لیے میں نے خود پتہ لگایا، اس بات کی تحقیق کی تو مجھے معلوم ہوا عمر سچ میں اچھا لڑکا نہیں ہے، وہ تمہاری زندگی تباہ برباد کر دیتا، تم میری اکلوتی اولاد ہو، تم ہی بتاؤ میں تمہیں تباہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ میں غصے میں آ کر بولی، ابو اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ پہلے پتہ کیوں نہیں کیا؟ پہلے اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کی؟ منگنی ٹوٹ جاتی تو بھی اتنا دکھ نہ ہوتا، اب تو میں طلاق لے کر گھر آئی ہوں، اپنی سہیلیوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ لوگ تو میرا مذاق اڑائیں گے نا۔ ابو بولے، لوگوں کی خاطر میں تمہاری زندگی خراب ہونے دیتا کیا؟ ہمارا شور سن کر گھر میں جو مہمان آئے ہوئے تھے وہ باہر لاؤنج میں آ گئے، وہ یہ نظارہ دیکھ کر تو حیران ہی رہ گئے تھے۔ امی نے مجھے جلدی سے ہلدی والا دودھ پلا دیا، میری آنکھوں کے سامنے اب اندھیرا چھانے لگا تھا، دماغ میں تاریکی سی اترنے لگی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے میں بہت گہری نیند میں سو گئی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، میرا دماغ ارد گرد کے ماحول کو پہچاننے میں غلطی کر رہا تھا، میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ پھر میرے دماغ میں رات بھر والا منظر گھومنے لگا تھا، مجھے خیال آیا کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے، یہ سوچ آتے ہی میرا دل ڈوبنے لگا تھا، میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے باہر لاؤنج میں آ گئی۔ سب مہمان واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے۔ مہمانوں کی نظروں میں میرے لیے غصہ نہیں تھا، طنز بھی نہیں تھا، کچھ ایسا تھا جسے میں سمجھ نہیں پائی۔ امی نے مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی، کہنے لگی، بیٹا تم اپنا دل چھوٹا مت کرنا، میں تمہارا گھر ضرور بساؤں گی جو تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گا اور دنیا جہان کی خوشیاں دے گا، تم اپنا دل غمزدہ مت کرو۔ جب تک مہمان نہیں جا چکے تھے میں اپنی امی کے کمرے میں ہی چھپ کر بیٹھی رہی تھی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی کا سامنا کر سکوں۔ خیر جب شور تھم گیا تھا تو میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی، میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور عمر کی چیٹ پڑھنے لگی تھی، اس نے ہر میسج میں میرے ساتھ اظہار محبت کیا تھا، اس نے ہمیشہ میرا ساتھ دینے کی قسمیں کھائی تھی، اس کے ہر میسج میں ہی لکھا تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا ایسی باتیں کرنے والا شخص دھوکے باز ہو سکتا ہے؟ میرے دل سے یہی صدا آئی تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو مجھے اپنے ابو سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی تھی، ان کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ گیا تھا، میں لوگوں سے ڈرنے لگی تھی، اس لیے میں گھر سے باہر بھی نہیں نکلی تھی۔ میرے ابو یہ سب دیکھتے تو بہت افسردہ ہو جاتے، وہ مجھے کہتے، نیلم باہر نکلو، گھومو، خود کو یوں قید مت کرو۔ میں ان کی بات ایک کان سے سنتی دوسرے کان سے نکال دیتی، مگر ابو اب مجھے اپنے ساتھ زبردستی باہر لے جانے لگے تھے، وہ مجھے بہت زیادہ وقت دیتے، مجھے ہر وقت سمجھاتے رہتے تھے۔ ایک دن مجھے کہنے لگے، تمہیں چاکلیٹ پسند ہے نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگے، تمہیں چاکلیٹ حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہو؟ میں نے کہا، ابو میں تو پہاڑ بھی کود سکتی ہوں۔ تب ابو نے بولا، میں تمہارے سامنے ایک طرف بریانی رکھ دوں اور ایک طرف چاکلیٹ تو تم کس کو چنو گی؟ میں ہنسنے لگی، میں نے کہا، ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر میں بریانی کو چن لوں گی، کیونکہ بریانی کے سامنے چاکلیٹ محبت دل سے کم ہو جاتی ہے۔ تب مجھے ابو نے بولا، نیلم تم عمر کے سامنے چاکلیٹ کی حیثیت رکھتی تھی، جبکہ پیسہ اس کے لیے سب کچھ تھا، اس نے تجھے پیسے کی خاطر چھوڑ دیا تھا، تو کیا تم ساری زندگی اس کا روگ لگا کر بیٹھی رہو گی؟ میں ابو کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، وہ بالکل سچ ہی تو کہہ رہے تھے، عمر نے اگر مجھے چھوڑ دیا تھا تو اس میں نہ ہی تو ابو کا قصور تھا نہ دولت کا، بلکہ اصل میں قصور تو عمر کی نیت کا تھا۔ اس دن میں اتنا روئی تھی کہ عمر کا خیال دل سے نکل گیا تھا۔ ابو مجھے اب نئی ابتدا کے لیے تیار کر رہے تھے، انہوں نے مجھے ایک لڑکے کی تصویر دکھائی تو میں نے رضامندی ظاہر کر دی، ابو نے لڑکے والوں کو گھر بلا لیا تھا، میری اور راحیل کی ملاقات کروا دی تھی۔ راحیل ایک اچھا انسان تھا، وہ کہنے لگا، مجھے علم ہے کہ آپ کی پہلی شادی ناکام ہو چکی ہے، میں جانتا ہوں لڑکیوں کے لیے شادی کا ٹوٹ جانا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، میں آپ کے اس صدمے سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا اور آپ کو بے انتہا محبت دوں گا۔
میں راحیل کی باتیں سن کر پر امید ہو گئی تھی۔ میں نے ابو سے کہہ دیا تھا کہ میں راحیل کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہوں، پر اس دفعہ منگنی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے نکاح کا آپشن چوز کیا تھا، اس لیے محض 2 ہفتوں بعد وہ دن بھی آ گیا تھا جب میری اور راحیل کی شادی ہو گئی تھی۔ میں خوش تھی، مگر اس بار شادی کی رات کو لے کر دل میں بہت وسوسے آ رہے تھے۔ میں راحیل کے کمرے میں بیٹھی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ میرے پاس آیا، میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا دی اور بولا، نیلم میں تمہیں عمر بھر خوش رہنے کی کوشش کروں گا۔ میں مسکرا کر بولی، کیا مجھے آپ کے وعدے پر یقین کر لینا چاہیے؟ راحیل نے اسبات میں سر ہلا دیا اور بولا، جان کی بازی لگا دوں گا مگر اپنے قول و فعل پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ تبھی راحیل کے موبائل کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے فون نکال کر کان سے لگایا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ معدوم ہوتی ہوئی ختم ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا۔ فون کرنے والا شخص تاولین دینے لگا تو راحیل بولا، میں آپ کی بات پر کیسے یقین کر لوں؟ فون کی دوسری جانب بیٹھے شخص نے اس سے نہ جانے کیا کہا تھا۔ راحیل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ راحیل نے فون بند کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، نیلم میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے۔ یہ الفاظ میرے اعصاب پر ہتھوڑے کی مانند لگے تھے۔ میں غصے سے بولی، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ راحیل کہنے لگا، نیلم میں نے 2 سال قبل ہی ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب سٹارٹ کی تھی۔ مجھے بہت برے حالات سے گزرنا پڑا تھا۔ اس کمپنی والوں نے تنخواہ بھی واجبی سی تھی، جبکہ میرے ہنر کے باعث کمپنی نے مجھے کامیابیاں حاصل کر لی تھی۔ جس دن میں تم سے ملنے گھر آیا تھا تب تمہارے ابو کہنے لگے تھے، بتاؤ راحیل تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو میں بولا تھا کہ اگر مجھے 20 لاکھ روپے مل جائیں تو میں اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تمہارے ابو کا فون آیا تھا، وہ مجھے 25 لاکھ روپے دینے پر رضامند تھے، بدلے میں انہیں مجھ سے تمہارے لیے طلاق چاہیے۔ میں تمہیں طلاق ہرگز نہ دیتا، مگر ایک طرف تم تھی اور دوسری طرف میرا ایک بہت بڑا سپنا۔ چلو آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آتا ہوں، کیونکہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو چکے ہیں۔ میرا سر چکرانے لگا تھا، اتک سے میرے گال سرخ ہو گئے تھے۔ میں دہاڑ کر بولی، نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، میں خود چلی جاؤں گی۔ راحیل مسکرا کر بولا، یار میری مجبوری ہے کہ میں تمہارے ابو نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تم میری بیٹو کو چھوڑنے آئے تب ہی میں تمہیں پیسے دوں گا، اس لیے اگر مجھے تمہارے ساتھ زبردستی بھی کرنا پڑی تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ میں کچھ کہے بنا ہی راحیل کے ساتھ چل پڑی تھی۔ جو مرد مجھے پیسوں کی خاطر طلاق دے سکتا تھا وہ پھر میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ گھر کے دروازے پر راحیل نے ہی بیل بجائی تھی، جبکہ ابو مجھے دیکھ کر بولے، آ گئی میری بیٹی؟ وہ ایسے سرسری سے انداز میں مجھ سے پوچھ رہے تھے جیسے میں کسی ٹرپ سے واپس آئی ہوں۔ میں کچھ نہیں بولی تھی۔ ابو باہر نکل کر راحیل سے سر بات چیت کرنے لگے تھے، جبکہ امی میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر آئی تھی۔ میں چیخنے لگی تھی۔ میں بولی، امی، ابو نے دوسری بار بھی میرا گھر اجاڑ دیا۔ تب ہی مجھے پیچھے سے ابو کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کہنے لگے، میں تمہیں بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ راحیل ایک اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ تمہیں خوش نہیں رکھ پاتا۔ میں غصے سے بولی، ابو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے کروڑوں کا بزنس تنہا کیسے سنبھالا ہوا ہے، جبکہ آپ میں تو قوت فیصلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ مقابل شخص اچھا ہے یا دھوکے باز۔ آپ کو لوگوں کو پرکھنے کی سمجھ نہیں ہے۔ آپ ایک فیئر انسان ہے۔ میری دہاڑ سے امی دہل رہی تھی۔ امی کہنے لگی، بیٹا یہ دودھ پی لو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا، مگر امی نے زبردستی ہی مجھے دودھ دے دیا تھا۔ دودھ پیتے ہی مجھے سکون مل گیا تھا، مجھے نیند آ گئی تھی۔ اگلے دن میں بہت دیر سے اٹھی تھی۔ دن چڑھ آیا تھا۔ میں سو کر اٹھی تو میرے گھر کے ملازمین مجھے بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اب میں نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ میں کسی سے ملتی جلتی ہی نہیں تھی۔ ابو ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کتنے دن ہو گئے ہیں میں تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں کہ تم باہر آؤ گی۔
ہمارے ساتھ ملو گی، باتیں کرو گی، مگر تم نے تو ہم سے دوری ہی اختیار کر لی ہے۔ میں بولی ابو مجھے بتائیں آپ نے میرے ساتھ اتنا برا کیوں کیا ہے؟ آپ نے مجھے طلاق کیوں کروائی ہے؟ ابو کہنے لگے بیٹا کبھی کبھار اپنی اولاد کی بہتری کے لیے انسان کو کڑوا گڑ بھرنا پڑتا ہے، ورنہ دنیا میں ایسا کون سا باپ ہوگا جو یہ چاہے گا کہ اس کی اولاد کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ میرا بس چلے تو تمہارے پاؤں بھی اپنی ہتھیلی پر رکھوں، مگر یہ دنیا ہے بیٹا، یہاں اولاد اور مال انسان کی آزمائش کے لیے ہی اتارے گئے ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا بڑی تکلیف میں کیا ہے، میں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی ابو یہ آخری بار تھا، میں اب آپ کو مزید اپنے احساسات اور جذبات کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے ہاں بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا تم کہو گی۔ اس دن کے بعد میں امی ابو کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی، مگر میرے دل میں بہت سے سوالات تھے۔ ابو مجھے طلاق کیوں دلوا دیتے تھے؟ کیا میرے دونوں شوہر ہی برے تھے؟ اگر برے ہی تھے تو ابو کو پہلے علم کیوں نہ ہوتا تھا؟ شادی کی رات کیا ان پر کوئی وحی اتر کر آتی تھی کہ تمہاری بیٹی کا شوہر اچھا انسان نہیں ہے، اسے طلاق دے دو؟ چلو یہ بھی مان لیا کہ ابو کو پتہ چل جاتا تھا، پھر وہ 25 لاکھ کی خطیر رقم دے کر ہی مجھے طلاق کیوں دلواتے تھے؟ میں ابھی انہی سوالات کے جواب ڈھونڈ رہی تھی کہ ابو نے مجھ سے کہہ دیا کہ وہ میری تیسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو ابو کی بات سن کر ہی آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ میں بولی نہیں ابو اب بس ہو گئی ہے، میں آپ کو اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے بیٹا اب کی بار میں نے تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے۔ میں بولی ابو اگر میرے لیے لڑکا آسمان سے بھی اتر آئے نا تو بھی تیسری شادی نہیں کروں گی۔ ابو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ وہ بولے میں جب تمہیں اداس اور غمزدہ دیکھتا ہوں تو میرا دل سوگرچیوں میں بڑھ جاتا ہے۔ مجھے معاف کر دو اگر میں تمہیں یوں ہی اداس دیکھتا رہا تو اپنی جان سے اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ میں تو ابو کی بات سن کر ہی گھبرا گئی تھی، وہ اس حد تک بھی جا سکتے تھے کیا؟ میں بولی ابو آپ مجھے مجبور مت کریں۔ ابو کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ میں تیسری شادی کے لیے تیار ہو چکی تھی، مگر میں اس بار نہ تو ذہنی طور پر آمادہ تھی اور نہ ہی جذباتی طور پر، بس ایک مجبوری تھی جو مجھے نبھانا پڑ رہی تھی۔ میری تیسری شادی کی رات بھی میری دوسری دونوں شادیوں کی طرح ہی گزرنی تھی۔ میرے تیسرے شوہر نے بھی میرے باپ کے کہنے میں آ کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں غم و غصے سے پاگل ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ دل چاہتا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں اور شروعات اپنے باپ کے گھر سے کروں۔ میرا تیسرا شوہر بھی مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے والدین سے نفرت ہو گئی تھی۔ ابو اگر یہ سب کر رہے تھے تو امی انہیں روکتی کیوں نہیں تھی؟ وہ تو میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مہینہ ہی سکون سے گزرا ہوگا کہ ابو کو پھر سے میری شادی کا چاؤ ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگے میری پیاری بیٹی میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ میں غصے سے بولی میں آپ کے منہ سے دوبارہ یہ الفاظ نہیں سننا چاہتی۔ تو ابو کہنے لگے ٹھیک ہے اگر میری بیٹی کا گھر نہیں بس سکتا تو میرا گھر بھی کیوں بسے، میں تمہاری ماں کو طلاق دے کر خود کو اذیت دوں گا۔ میں ابو کی جانب بڑی حیرت سے دیکھتی رہی تھی، کیا یہ ان کی محبت تھی میرے لیے یا پھر وہ مجھے بلیک میل کر رہے تھے؟ مگر یہ کیوں اب میرے حواس پر سوار ہو گیا تھا؟ اس کا جواب مجھے چاہیے تھا، اس لیے کہ بولی جی ابو ٹھیک ہے میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ ابو نے میرے لیے پر تو پہلے سے ہی ڈھونڈ رکھا تھا، بس میری طرف سے اجازت ملنے کی ہی دیر تھی۔ میری شادی کر دی گئی تھی، میں نے لڑکے کی صرف تصویر دیکھی تھی۔ ابو کہہ رہے تھے کہ شادی سے پہلے ایک بار مل لو، مگر میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس نکاح کا انجام بھی طلاق پر ہی ہونا تھا۔ خیر مقررہ دن میری شادی ہو گئی۔ میں اپنے چوتھے شوہر کی سٹیج پر بیٹھی تھی۔ رضوان میرے پاس آیا تو کہنے لگا نیلم میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہاری 3 طلاقیں کیوں ہوئی، میں نے تمہیں دل و جان سے قبول کر لیا ہے۔ میں مسکرا کر بولی تم فکر مت کرو، تمہیں تھوڑی ہی دیر میں علم ہو جائے گا کہ مجھے 3 بار طلاق کیوں ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ رضوان نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ وہ باہر نکل گیا تھا جبکہ میں دھڑکتے دل پر قابو پا کر اس کا انتظار کر رہی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔
تب رضوان کمرے میں آیا اور کہنے لگا نیلم تمہارے ابو نے ایک آدمی کو بھیجا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تو وہ مجھے 25 لاکھ روپے دیں گے، مگر میں اپنی بیوی کو اپنی عزت کو محض پیسوں کی لالچ میں طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ بات میری غیرت کے خلاف ہے۔ میں بڑی حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے الفاظ پر جمے رہے، جن کو پیسے کا لالچ توڑ نہ سکے؟ میں رضوان کو آزمانے کی خاطر بولی، رضوان میری پہلے بھی طلاقیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں، میرے شوہر مجھے پیسے کی خاطر چھوڑ جایا کرتے تھے، آپ کیوں اتنی اچھی ڈیل اپنے ہاتھ سے گنوا رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ ہاتھوں کی میل ہوتا ہے، میری اولین ترجیح میری بیوی ہے نہ کہ پیسہ۔ مجھے لگا کہ میرا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ خیر میں بولی، رضوان ایک بات کہوں؟ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تو میں بولی، میں اس چیز سے بے خبر ہوں کہ میرے ابو نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ میں اب حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ میرا ساتھ چلیں اور یہ ظاہر کریں کہ مجھے طلاق دے چکے ہیں، پھر سب پتہ چل جائے گا۔ رضوان نے میری بات مان لی اور ہم میرے والدین کے گھر چلے گئے تھے۔ ابو رضوان سے بات کرنے لگے جبکہ میں گھر میں آ کر رونے لگی تھی۔ امی نے مجھے ہلدی والا دودھ لا کر دیا تو میں نے ان سے نظر بچا کر دودھ گرا دیا تھا اور خود سونے کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ہمارے گھر میں بہت سے لوگ آنے لگے تھے۔ پہلے تو ایک نرس آئی تھی، اس نے میرا چیک اپ کیا تھا تو کہنے لگی، اس کو پھر سے پاگل پن کا دورہ پڑا ہے، یہ لڑکی مرد کو اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی، تو آپ اس کی شادی کرتے ہی کیوں ہیں؟ یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گی، تب آپ کو سکون رہے گا۔ پھر ایک وکیل داخل ہوا تھا۔ ابو نے نرس کی کئی باتیں منوعاً وکیل کو بتا دی تھی۔ نرس نے بھی وہی الفاظ وکیل کے سامنے دہرا دیے تھے۔ پھر رضوان کو بھی وہیں پر بلایا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، وکیل صاحب میں نے جیسے ہی کمرے میں پہنچا میری بیوی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے مارنے پیٹنے لگی، پھر بولی طلاق دے دو نہیں تو اپنی جان لے لوں گی، اس لیے میں نے طلاق دے دی۔ ایسا مجھے نیلم کے والد نے کہنے کو کہا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا، میری بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں بھی اٹھ بیٹھی تھی اور وکیل صاحب سے بولی کہ یہ سب میرے خلاف سازش ہے۔ میرے باپ نے 3 بار مجھے طلاق دلوائی۔ وکیل نے سر ہلا دیا اور بولا، مس نیلم، آپ کے سگے والد نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد آپ کے نام لگا دی تھی، مگر آپ کی وصیت میں یہ شرط درج تھی کہ جب تک آپ کا گھر بس نہیں جاتا یہ جائیداد آپ کے نام پر منتقل نہیں ہو سکتی۔ آپ کا سوتیلا باپ شاید اس لیے یہ کھیل کھیل رہا ہوگا، وہ ہر بار آپ کو طلاق دلوا کر مجھے بلا لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میری بیٹی کا گھر بسانے کے قابل نہیں ہے، اس کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے، اور پھر ایسا ہی بیان آپ کا شوہر بھی دے جاتا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی، کیا سچ میں یہ انسان جس کو میں نے ساری زندگی باپ کی نظر سے دیکھا تھا تو وہ میرا باپ تھا ہی نہیں؟ میں بولی، امی اگر یہ شخص میرا سگا باپ نہیں تھا تو کیا آپ تو میری سگی ماں تھی نا، پھر امی نے یہ سب کیوں کیا؟ رضوان کہنے لگا، میں بتاتا ہوں، تمہاری امی نے تمہارے ابو کے ساتھ رہتے ہوئے اس شخص کے ساتھ محبت کی پنگیں بڑھا لی تھی اور پھر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر خلا لے لی تھی۔ تمہارے سگے ابو اس صدمے سے چل بسے تھے، اس لیے انہوں نے ایسی وصیت کی تھی۔ تمہاری امی کی آنکھوں سے شاید ابھی تک اس شخص کی محبت کی پٹی نہیں اتری جو یہ تمہارے ساتھ یہ سب کرنے سے باز نہیں ہے۔ میں پھوٹ پھٹ کر رونے لگی تھی۔ آج میں بڑی دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ رضوان نے ہی مجھے سہارا دیا تھا۔ میں نے اپنے والدین کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کروا دیا تھا۔ ان کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ جن لوگوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا، بھلا میں ان پر ترس کیسے کھا سکتی تھی؟ پھر جب تک ان لوگوں کو سزا نہ مل جاتی، ان کی خصلت بدلنے والی نہیں تھی۔ ساری جائیداد اور میری ہو چکی ہے۔ میں اور رضوانی ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہیں۔ سچ ہے کہ پیسہ بہت بری آزمائش ہے، یہ اپنے سگے لوگوں کا خون سفید کر دیتا ہے۔ اس کے بعد میں اور رضوان ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے اور آج ہم پوری طرح سے خوش ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی اچھی لگی
اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں۔